بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة علی انبیاء اللہ ورسولہ لا سیما علی حبیبہ محمد وآلہ والسلام علی اصحابہ المہتدین وعلینا وعلی جمیع الصالحین. الموجز فی علم الاصول. مؤلف الفقیہ المحقق جعفر سبحانی دام ظلہ. سبق نمبر 1 علم اصول فقہ. عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم علم اصول کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. یقیناً آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ علوم ایسے ہیں جن کو جانے بغیر ایک مجتہد، ایک فقیہ احکام شرعیہ فرعیہ کو استنباط نہیں کر سکتا. انہی علوم میں سے ایک علم اصول الفقہ ہے، یعنی فقہ کے اصول کا علم. جس طرح ایک مجتہد کو، ایک فقیہ کو قرآن کے بارے میں علم ہونا چاہیے، احادیث مبارکہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے، رجال کے بارے میں علم ہونا چاہیے، تو اسی طرح سے ایک مجتہد کو فقہ کے اصول کے بارے میں بھی علم ہونا ضروری ہے. جب تک وہ فقہ کے اصول کو نہیں جانے گا تب تک احکام شرعیہ کو ادلہ شرعیہ کے ذریعے استنباط کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو یہاں پر سبق نمبر 1 میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ علم اصول کی کیا تعریف ہے، اور علم فقہ کسے کہا جاتا ہے، اور فقہ اور اصول میں کیا ڈفرینسز ہے. ان چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. عزیز ساتھیو، آپ کو علم ہے کہ یہاں پر اصول الفقہ کہہ کر ہم نے 2 لفظ یہاں پر موجود ہے، ایک ہے اصول اور ایک ہے فقہ، یعنی فقہ کے اصول کا علم. تو پہلے ضروری یہی ہے کہ ہم فقہ سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کریں. فقہ کی کیا ڈیفینیشن ہے، علماء فقہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو فقہ کی مختلف تعریفیں مختلف کتابوں میں مذکور ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب الموجز ہے، یعنی مختصر موجز، یعنی بہت ہی مختصر اور مفید ایک کتاب ہے، تو ہم ان تمام تعریفوں سے قطع نظر صرف ایک تعریف جو مشہور کے ہاں رائج ہے اسی تعریف کو ہی یہاں پر بیان کریں گے. فقہ کی مشہور تعریف جیسا کہ صاحب معالم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے: فقہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں احکام شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے جانا جاتا ہے. عزیز ساتھیو، چونکہ آپ سب منطق پڑھ چکے ہیں تو ہمیشہ کسی بھی علم کی تعریف جب ہوتی ہے تو وہ تعریف 2 چیزوں پر مشتمل ہونا ضروری ہے. کہ تعریف جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے، اور جنس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کا پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایسا لفظ اس میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس لفظ میں تمام علوم کو ہم شامل کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں کہا فقہ ایک ایسا علم ہے کہا ہے، بس فقہ ایسا علم ہے کہا ہے تو علم صرف فقہ تک ہی منحصر اور فقہ میں ہی محدود نہیں ہے، فقہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ علم کے مختلف قسمیں ہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ فقہ بھی علم ہے، اصول بھی علم ہے، منطق بھی علم ہے، نحو بھی علم ہے، صرف بھی علم ہے، کلام بھی علم ہے. اور اس کے علاوہ مثلا اگر ہم جدید دنیا کی طرف چلیں تو سائیکالوجی بھی علم ہے، سوشالوجی بھی علم ہے، انتھروپولوجی بھی علم ہے. تو ہزاروں علوم کے قسمیں دنیا میں موجود ہے، بس یہاں علم کہہ کر تمام علوم کو اس میں شامل کر دیا. لیکن جب اس کی تعریف میں جب تمام علوم شامل ہو گئے تو ضروری ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے الفاظ موجود ہوں، کچھ ایسی قیود موجود ہوں جن کے ذریعے اس علم کو باقی تمام علوم سے جدا اور ممتاز کرے. تو یہاں اس تعریف میں 3 الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم قیود کہہ سکتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ احکام شرعیہ کہا ہے ہم نے. اس میں ہم نے کہا احکام شرعیہ جب کہا ہے تو شرعی کہہ کر ہم نے یہاں پر بہت سارے اور چیزوں کو
خارج کر دیا، جیسے کہ علوم عقلیہ کو ہم نے یہاں پر کیا کر دیا، علوم عقلیہ کو ہم نے یہاں سے خارج کر دیا، جیسے منطق ہے، فلسفہ ہے وغیرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منطق اور فلسفے میں جو بیسک جو کنسنٹریشن ہوتی ہے، پہلی جو نظر ہوتی ہے وہ کس چیز پر ہوتی ہے کہ ہم عقلی اعتبار سے ان میں کن کن چیزوں کو بحث کرنا ضروری ہے، کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، ان چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ اس میں ہدف اولی احکام شرعیہ کا استنباط اور ان کا استخراج مقصود نہیں ہوتا۔ اور اس میں دوسرا جو لفظ ہے، ہم نے یہاں پر کہا قید فرعیہ کہا، تو یہاں پر یہ جو قید فرعیہ ہے، اس قید فرعیہ کے ذریعے علوم اعتقادیہ کو ہم نے یہاں سے کیا کیا ہے، خارج کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علوم اعتقادیہ میں احکام شرعیہ کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی۔ مثلا مثال کے طور پر الہیات کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، توحید کے مختلف قسموں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، معاد کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کہ نبوت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، تو اگرچہ یہ علوم بھی بہت اہمیت کے حامل ہے، لیکن ہم نے فرعی کی قید لگائی اور اسی قید کے ذریعے یہ سارے علوم جو ہے وہ خارج ہو گئے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہم نے کہا ادلہ تفصیلیہ کی قید لگائی، کہا کہ احکام شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے جاننا کیا ہے، جاننا یہ علم فقہ کہا ہے۔ بس اس کے ذریعے کون سا علم خارج ہو گیا؟ علم مقلد خارج ہو گیا، چونکہ ہمارے پاس دو ہی ہے، یا علم مقلد اور علم مقلد۔ جو فقیہ ہے، جو مجتہد ہے، اس کے علم کو علم مقلد کہا جاتا ہے، اور جو مقلد ہے، جو فالورز ہے، ایک فقیہ اور ایک مجتہد کی جو تقلید کرتے ہیں، اس تقلید کرنے والوں کو ہم مقلد کہتے ہیں۔ کہ مقلد کا جو علم ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ تفصیلی اس کے پاس علم موجود نہیں ہوتا، اس کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہر حکم کے لیے شریعت محمدی میں کوئی نہ کوئی اس کے لیے سورسز موجود ہے، یعنی کوئی بھی حکم جب بھی کہیں بیان ہو تو کسی دلیل سے ہی اس حکم کو استخراج کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی فعل جو ہم انجام دیتے ہیں شریعت میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکم ضرور ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، تو ہر فعل ہر چیز کو جو انسان دنیا میں انجام دیتا ہے اس کے لیے حکم شرعی موجود ہے۔ لیکن مکلف کو یا مقلد کو یہ علم نہیں ہوتا کہ مثلا اگر 3 اور 4 رکعت نماز میں اگر شک ہو تو اس کی نماز کی جو شرعی حیثیت کیا ہے، نماز باطل ہے، نماز صحیح ہے، وہ کیا ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس کو اتنا پتہ چلتا ہے کہ احکام شرعیہ میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکم ضرور ہے، اور اس حکم کو وہ اپنے جو مجتہد ہے، اپنے مقلد ہے، یا اپنے جو فقیہ ہے، مفتی ہے، اس کے مطابق اس کے جو ہے فتاوی کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور تفصیلی دلیلیں ان کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد جب ہم نے یہ جان لیا کہ علم فقہ کیا ہے، تو اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے علم اصول الفقہ ہے۔ علم اصول کی تعریف بھی جاننا ضروری ہے، چونکہ فقہ میں کا اصول الفقہ ہے، تو اصول کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں اصول ایک ایسا علم ہے جس میں ایسے قواعد سے بحث کی جاتی ہے کہ جن کے ذریعے احکام شرعیہ کو استنباط کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی جس طرح سے علم فقہ میں بھی جو تعریف تھی وہ تعریف 2 چیزوں پر مشتمل تھی، یہاں پر بھی علم اصول کی جو تعریف ہے وہ تعریف بھی 2 چیزوں پر ہی مشتمل ہے۔ ایک اس تعریف کا جو حصہ ہے وہ جنس ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ایسا علم ہے کہا ہے۔ تو علم جس طرح سے علم فقہ میں ہم نے کہا تھا کہ علم کی بہت ساری قسمیں موجود ہے، سیم اسی طرح جو علم اصول میں بھی ہم نے کہا علم ہے، تو علم تو بہت سارے ہیں، بس اس جنس کو یہ لفظ جو ہے جنس ہے کہ اس میں سارے علوم شامل ہو گئے۔ لیکن جب ہم نے آگے کہا کہ جس میں ایسے قواعد سے بحث کی جاتی ہے جن کے ذریعے احکام شرعیہ کو استنباط کیا جا سکتا ہے، جب ہم نے یہ جو قید لگائی کہ استنباط حکم شرعی کو جب اس علم کا حصہ قرار دے دیا، اور ایسے قواعد جس میں حکم شرعی کا استنباط ممکن ہو، جب ہم نے اس کی قید لگائی تو اس کے ذریعے باقی بہت سارے علوم جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان علوم میں ڈائریکٹلی احکام شرعیہ کو دلیل شرعی کے ذریعے اس کو ہم ثابت نہیں کرتے، احکام شرعیہ کو دلیل شرعی سے ہم ثابت نہیں کرتے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کس طرح سے مثلا ایک دلیل شرعی سے حکم شرعی کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ جیسا کہ مثلا کہا ہے کہ آپ سے سوال ہو کر سکتا ہے کہ نماز کے وجوب کو آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟
تو ہم کہتے ہیں جی نماز کے وجوب میں قرآن آیات موجود ہے، اقیموا الصلاۃ جو کہا ہے. بس یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اقیمو کیا ہے؟ اقیمو فعل امر ہے، اور امر کی دلالت کس چیز پر ہوتی ہے؟ اگر جس میں اختلاف موجود ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اقیمو جو فعل امر ہے اور فعل امر کی دلالت وجوب پر ہوتی ہے. بس اقیموا الصلاۃ کہہ کر شارع مقدس نے نماز کے وجوب کو ثابت کر دیا. اب اگلا جو سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ فقہ اور علم اصول اور علم فقہ میں کیا فرق ہے، اس کے ڈفرینسز کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے مختلف جو ہے اس میں اپنے نظریے پیش کیے ہیں، لیکن ہم مختصراً چونکہ یہ کتاب الموجز ہے اس وجہ سے مختصر اس کی جو ہے ان دونوں علوم میں جو فرق موجود ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سب سے پہلا جو فرق ہے وہ ان دونوں کے موضوع میں فرق موجود ہے. کیا ہے؟ علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ وہ افعال مکلف ہے. مکلف یعنی ہم لوگ جو احکام شرعیہ کو بجا لاتے ہیں، تو وہ مکلف کے جو افعال ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا، یہ جتنے بھی کام ہم دنیا میں انجام دیتے ہیں، علم فقہ میں انہی مکلف کے افعال کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ کون سا کام کرنا جائز ہے، کون سا کام کرنا جائز نہیں ہے، اور کون سا مستحب ہے، کون سا مکروہ ہے، کون سا مباح ہے. ان چیزوں کے بارے میں مکلف کے جو افعال ہے، اس کی جو ڈیڈس ہے، اس کے ایکشن کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں. جبکہ ہم علم اصول کی طرف اگر رجوع کریں تو علم اصول کا جو موضوع ہے وہ موضوع کیا ہے؟ علم اصول کا ادلہ یا احکام شرعیہ ہے. یعنی علم اصول میں ان دلیلوں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں جن کے ذریعے احکام شرعی کا استنباط ممکن ہے، یعنی جن کے ذریعے احکام شرعی کو ہم ثابت کر سکتے ہیں. تو انہی چیزوں کے بارے میں، انہی دلیلوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. انشاءاللہ بعض کی جو ہے گفتگو میں ہم یہ واضح کریں گے کہ ادلہ احکام شرعیہ سے کیا مراد ہے. ایک اور دوسرا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ علم فقہ میں بنیادی جو کام ہوتا ہے وہ تطبیق ہے. یعنی تطبیق اس کا بنیادی جو کام ہے. علم اصول میں امپلیمنٹیشن ہے کہ یہاں پر ہم تطبیق اس کا بنیادی جو ہے اس میں شامل ہے، جبکہ علم اصول میں استنباط ہے. تطبیق سے زیادہ اس میں کیا ہے؟ استنباط کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں. کس طرح سے حکم شرعی کو وہاں سے استخراج کرنا ہے، اس میں وہاں پر اس کو ہم ثابت کرنا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اور تیسرا جو فرق ہے، علم فقہ کیا ہے؟ یہ علوم استقلالی میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ علم فقہ خود ہی علوم استقلالی ہے، یعنی واجب کو جاننے کے بعد ہم اس پر عمل انجام دیتے ہیں. حرام کو اگر ہم جانتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد حرام سے بچنا ضروری ہوتا ہے. علم فقہ کے ذریعے ہم کسی اور علم تک پہنچنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا. لیکن یہ علم اصول علوم عالیہ میں سے، علوم استقلالی میں سے نہیں ہے. یہ علم جو ہے اصول الفقہ علم منطق کی طرح ہے. جس طرح سے منطق کا بنیادی جو ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس منطق کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی فکری غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس علم کو صحیح پڑھنے کے نتیجے میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ المنطق علم قانون آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، کہ منطق ایک ایسا علم ہے جس کو صحیح طرح سے سمجھنے کے نتیجے میں انسان فکری غلطیوں سے بچ سکتا ہے. تو علم اصول بھی علوم عالیہ میں سے. علم اصول بذات خود کوئی ہدف، کوئی مقصد نہیں ہے. ہم علم اصول کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ان کا بنیادی جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس علم کو سمجھنے کے بعد احکام شرعیہ تک پہنچنا ہمارا مقصد ہوتا ہے. بس انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم دیگر جو موضوعات ہیں، علم اصول کا موضوع کیا ہے، علم اصول پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، علم اصول میں بنیادی علوم، بنیادی جو موضوعات ہیں وہ کیا کیا ہے، انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا اس میں ہم گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.